بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمدی گرلز اسکول کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ میرے لیے اور باقی تمام ٹیچرز کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے دور رکھیں، کیونکہ آپ بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سنتے ہیں اور زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آئیے ہم آج کی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کو جماعت سوئم کی اسلامیات پڑھاؤں گی، اور اس میں ہمارا آج کا عنوان ہے احادیث۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہتی ہوں، آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا لیسن بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہیڈ فون کا استعمال کریں تاکہ آپ کو میری آواز بہت زیادہ صاف سنائی دے اور آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آئے۔ اپنے پاس کاپی، پینسل اور اپنی درسی کتاب رکھیں، لیکن آج کے لیے آپ کو اپنی سلیبس بک بھی اپنے پاس رکھنی چاہیے، کیونکہ جو آپ کو میں احادیث آج کے دن پڑھاؤں گی وہ سلیبس بک میں سے۔ تمام کام کا اسکرین شاٹ لے لیں، لیکن وہ صرف سمجھنے کے لیے لیں، ورنہ لکھنا کاپی میں صرف وہی کام ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور مشق میں دیے گئے تمام کام کو صفائی کے ساتھ اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ سوال بلو پینسل سے لکھیں، جواب پینسل سے لکھیں، اور ہیڈنگ وغیرہ جو بھی دیں وہ پینسل سے دیں، اور اپنے آپ کو پراپر طریقے سے اپنا نام جو ہے وہ ایڈ کریں، فون کے نام سے اور اپنے فادر کے نام سے، اور اس طرح سے مت کریں ورنہ آپ کو ایڈ نہیں کیا جائے گا اور آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی، تو اس وجہ سے۔ چلیں ہم آپ نے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی، اب آج کے سب سے بڑا بات یہ کہ آج جو میں آپ کو پڑھاؤں گی اس کے اختتام تک ہم کون سے مقاصد حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے میرے بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، کہ آپ کو لفظ حدیث کا مطلب پتہ چل جائے گا، اور آپ کی سلیبس بک میں، نصاب میں موجود جو احادیث ہے آپ ان کو سمجھ سکیں گے، ان کا ترجمہ لکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے، اور انہیں اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ سمجھا بھی سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، تو آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ احادیث۔ اور جیسے کہ یہ تھوڑا سا لکھا بھی ہوا ہے کہ احادیث کا مطلب ہوتا ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ تو اب حدیث کا اصل مطلب کیا ہے؟ لغت میں، لغت یعنی کہ جس کو ہم ڈکشنری بھی کہتے ہیں نا، اس میں حدیث کا مطلب ہے بات چیت کرنا یا بیان کرنا، لیکن روزمرہ زبان میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی تمام باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی میں کیے انہیں سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث کھلی ہوئی ہیں، لیکن ان احادیث سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ احادیث کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں۔ وہ ہوتی ہیں دو، ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث قولی، اور ہم ایک کو کہتے ہیں ہم حدیث فعلی۔ اب حدیث قولی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، بات کی، فرمایا، لیکن لوگوں کے سامنے اس پہ عمل نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ بات تھی تو اس پہ لوگوں نے عمل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وہ بیان ہے، اسی لیے وہ حدیث قولی، یعنی کہ صرف جو فرمایا ہے وہ۔ اب حدیث فعلی، حدیث فعلی وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کے سامنے وہ بیان فرمائی بات، بلکہ لوگوں کے سامنے اس پر عمل بھی کیا، تو ہم اسے حدیث فعلی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے ہم اسے سنت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پہ عمل کر کے دکھا دیا تو وہ سنت بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو آپ کے سلیبس میں موجود یہ 3 احادیث آج پڑھاؤں گی، اور میں آپ کو پہلے سنا دیتی ہوں۔ یہ املک لسانک، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھیں یا رکھ۔ نمبر 2 ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ نمبر 3 ہے کل مسکر حرام، یہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اب یہ آپ کی سلیبس بک کے اندر تینوں احادیث موجود ہیں، اور جب آپ نے کاپی میں کام کرنا ہے تو آپ نے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ اوپر آپ نے احادیث کی ہیڈنگ دینی ہے،
اس کا اجمالی خاکہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے احادیث کی ہیڈنگ لگانی ہے بلو پینسل سے. اس کے بعد آپ نے اس کی حدیث کی عربی لکھنی ہے اور آپ نے اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. پھر تھوڑا سا گیپ دے کے آپ نے دوسری حدیث لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے. پھر تھوڑا سا گیپ دے کے تیسری حدیث اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے. لیکن یہ ایک ہی پیج پہ سارا کام آئے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کو الگ پیج پہ، دوسری حدیث کو الگ پیج پہ، تیسری کو الگ پہ، بلکہ یہ سارے کا سارا کام ایک ہی جگہ پر ایک ہی صفحے پہ آئے گا. صرف آپ نے اوپر خالی احادیث کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس کے بعد بالکل ایز اٹ از ان کو ایسے ہی اتار لینا. اور یہ احادیث جو ہیں وہ آپ کی سلیبس بک میں موجود ہے. سلیبس بک جو چھوٹی سی سلیبس بک ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو سارے سبجیکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے. کچھ نیو بچے ہیں تو انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ سلیبس بک کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ساری حدیث کے بارے میں الگ الگ سمجھاؤں گی کہ کس حدیث میں کیا بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو جس حدیث کے بارے میں بتاؤں گی وہ حدیث ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث تو میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ایسے تمام لوگوں کی جنت میں جانے کی یعنی کہ جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں جن لوگوں نے اپنے قابو میں رکھا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا. تو اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حکیم لقمان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے، تو انہوں نے کہا زبان. اور جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بری چیز کون سی ہے تو بھی انہوں نے کہا زبان. تو یعنی کہ ان سے یہ پوچھا کہ یہ دونوں دفعہ آپ نے یہ کیوں کہا حکیم لقمان کو کہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری زبان جو ہے وہ پاکیزہ اور اچھے خیالات کا اظہار کرے گی اور اچھی بات کہے گی اور کسی کی بھلائی کی بات کہے گی تو اس کے مطلب ہے زبان سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر ہماری زبان ہی برے برے الفاظ ادا کرے گی، ہماری زبان ہی کسی کو اپنی استعمال سے تکلیف دے گی، ہماری زبان ہی جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت کو خراب کرے گی تو اس کے مطلب ہے زبان سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ زبان جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زبان ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس سے ہم ذکر کریں اور اس کا غلط استعمال کم سے کم کریں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنے زیادہ نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب محفل میں بیٹھتے ہیں نا تو بس پھر وہ اس کی غیبت صرف اپنی اچھائی دوسرے کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات جو ان کی یہ غیبت ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، بعض اوقات کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے، بعض اوقات اور کسی قسم کے انسان پریشانی یا نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے کسی کا دل دکھا دیا اپنی زبان سے اور جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر دی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے اپنی زبان کو کیا صحیح استعمال کیا؟ اپنی زبان کو قابو کا مطلب یہ تھا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یعنی کہ ایسی چیز کے لیے استعمال کرنا جو کسی کے نقصان میں نہ ہو اور اچھی چیز کے لیے اس کو استعمال کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے. اب آپ جو ہے اگر بہت نمازی پرہیزگار ہیں لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود بھی آپ دوسروں کا غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر ایسے الفاظ کا استعمال کر بیٹھتے ہیں کہ جو صرف دوسروں کا دل نہ صرف دوسروں کا دل دکھاتا ہے بلکہ ظاہر ہے کہ پھر دوسروں کے سامنے ہماری عزت بھی نہیں رہتی. تو ایسے تمام لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اور وہ کون سے والے لوگ ہوں گے؟ جن کی زبان ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی کہ جنہوں نے اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہوگا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان غلطی کر جاتا ہے. جیسے ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے چلتے چلتے کبھی خدا نخواستہ پھسل گئے گر گئے تو وہ تو جان بوجھ کے نہیں کیا نا ہم نے. پھر ایسی صورت میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں، جس شخص کا ہم نے دل دکھایا ہم اس سے بھی معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. ورنہ تو یہ ہے کہ بری زبان کرنے والے کا دیکھیں نا، اگر ہم سچ بولیں گے تو وہ بھی ہم زبان سے بولیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو بھی ہم زبان سے بولیں گے، اگر ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے تو زبان سے کریں گے، اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے
ان کی بات، اپنی بات سے ان کا دل خوش کریں گے تو وہ بھی زبان سے کریں گے. اگر ہم کلمہ حق بلند کریں گے تو وہ بھی زبان سے کریں گے. اگر ہم بتوں کی پوجا کریں گے تو وہ بھی زبان سے کریں گے دل کے ساتھ ساتھ. تو اسی لیے زبان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے انسانی جسم میں. اور یہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ تک کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زبان کوئی تلوار ہے یا زبان کوئی بندوق ہے کہ جس سے گولی چل جائے گی اور اگلے کو نقصان ہوگا؟ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ زبان سے اگر ہم اچھے الفاظ نکالیں گے تو سامنے والے کا دل خوش ہوگا، اور زبان سے اگر ہم برے الفاظ نکالیں گے تو جو ہے وہ دوسرے کا دل دکھے گا. تو کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا، اپنی صرف زبان کے استعمال سے کسی کا نقصان کر دینا، تو کیا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے. اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کی پھر وہ یہی والی جو زبان ہوگی نا آپ کو دوزخ میں لے کے چلی جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان کا بہت اچھا استعمال کریں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے آپ عبادت کرتے رہیں، زبان سے آپ ذکر اللہ کرتے رہیں، زبان سے آپ نعتیں پڑھتے رہیں. بے شک ان ساری باتوں کا ایک الگ سے اجر ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ دیں اور صرف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زبان سے بھلائی کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی آپ جو ہے نا آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں نا آپ. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی آپ کو پتہ بڑا رحیم و کریم میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ رحم اور کرم کا معاملہ کرے گا. لیکن آپ کو انسانوں کے لیے بھی اپنی زبان کو بہت اچھے سے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اپنی یہ والی جو میں نے آپ کو حدیث ابھی سمجھائی ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیں اب ہم اپنی وہ جو دوسری والی حدیث ہے اس کی طرف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو دوسری حدیث میں کیا ہے؟ الدین و نصیحہ. جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ والی حدیث بیان کی تھی کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ کرام نے بے اختیار پوچھا کہ خیر خواہی کس کی خیر خواہی؟ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کے لیے خیر خواہی، اور اللہ کی مخلوق یعنی کہ تمام لوگ ان سب کے لیے خیر خواہی. اب خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ خیر خواہی کا مطلب ہے بھلائی چاہنا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کا ایسا دین آپ نے اختیار کیا ہوا جس کے اندر بھلائی نہیں ہے تو وہ دین بالکل بیکار ہے. اور اگر آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھلائی نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب ہے آپ دیندار ہیں ہی نہیں، آپ اسلام کے ماننے والے سچے مسلمان ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حدیث ہے، یہ کوئی آپ کی اور میری من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے. اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی کہ جو شخص خیر خواہ، اب دیکھیں نا ہم کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے داڑھی رکھ لی ہے تو کہیں گے بھائی بڑا دیندار بنتا ہے. اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ نفلی اور فرضی روزے رکھتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہے، وہ یا اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یا ہر وقت وہ مسجد میں رہتا ہے، تو ہم نے یہ بنایا ہوا نا کہ صرف وہی دیندار ہے. ایسا نہیں ہے پیارے بچوں، وہ دیندار ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے جو بندے ہیں ان کی بھلائی کرنے والے کو اصل دیندار کہا ہے. کیونکہ ہمارے نبی کی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی تھی، اور کوئی وہ ہمارے پیارے نبی ایسی بات نہیں فرماتے تھے کہ جو ایسی ہو کہ صرف انہوں نے کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا شان کے خلاف ہو یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے جو ہمارے نبی نے کہی ہے کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. اب یہ دیکھیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو کیسے کام آنا؟ دیکھیں بہت آپ جیسے بچے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کی کلاس میں کوئی بچہ ہے، وہ پانی نہیں لایا، اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اس سے اٹھ کے جایا نہیں جا رہا، تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی دے دیں. تو یہ آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ اس کے کام آ گئے. پھر ایک اور بچہ ہے، وہ کسی وجہ سے اسکول نہیں آ سکا، اس کی طبیعت خراب تھی، تو اس نے آپ سے کی کاپی لے لی تھوڑی سی دیر کے لیے، تو آپ اس کا کام کرنے میں اس کی مدد کر دیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی امی ہیں، وہ بیمار ہیں، بہت زیادہ تھک گئی ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس کام ہے، آپ اپنی امی کی تھوڑی سی بھلائی کر دیں.
اپنی امی کا تھوڑا سا ساتھ دے دیں، ان کی مدد کر دیں. تو یہ چھوٹی 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 جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ خیر خواہی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کے گھر پانی نہیں ہے آ رہا، جیسے کہ کبھی ہوتا ہے کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، پانی بند ہو گیا، تو آپ نے اپنے ہمسایوں کو، اگر آپ کے گھر تھوڑا سا پانی ہے تو آپ نے انہیں دے دیا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خیر خواہی کا کام کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے دین کے اندر شامل ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ کے کام میں کوتاہی کی اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم نے اس کے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی نا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بہت عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے اس بات پر. اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور جو ہے نا کسی کے ساتھ بھلائی نہ کریں. دیکھیں اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے نا، کسی کی خیر خواہی رکھیں گے اور کسی کے خیر خواہ بن کے چلیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں گے یا جانوروں کے ساتھ بھلائی کریں گے، مطلب جانور بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا. اور پھر اصل دیندار وہی شخص ہوگا کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوں گے. یہ تو نہیں آپ نے اللہ کو خوش کیا ہوا ہے اور اللہ کے بندوں کو آپ نے جو ہے نا وہ تکلیف میں مبتلا رکھا ہوا ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو اسی پہ ایک واقعہ سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت تھی، تو وہ جو ہے نا اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی. لیکن کیا ہوتا تھا، ویسے وہ بہت اچھی عورت تھی، بڑی نیک عورت تھی، اور اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی. تو کیا ہوا کہ وہ اس بلی کو بند کرتی گھر میں اور خود اپنے اپنے کام کاج پہ چلی جاتی. لیکن کیا ہوتا کہ اپنے کام کاج پہ چلی جاتی، نہ تو اس بیچاری بلی کو کچھ کھانے پینے کو دے کر جاتی، اور نہ جو ہے نا اس کو کھلا چھوڑتی کہ چلو وہ جانور ہے اپنا کھانے کا کچھ خود ہی بندوبست کر لے، کہ کچھ کہیں سے کوئی اس کو مل جائے تو کھا لے. تو کیا ہوا کہ ایسے میں نا وہ بلی بیچاری جو ہے نا وہ تڑپ تڑپ کے، بھوکی رہ رہ کے، پیاسی رہ رہ کے نا وہ بلی مر گئی. جب وہ عورت مری نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا جہنم میں پھینکا. تو جب بولا گیا نا کہ بھائی میں تو بڑی نیک تھی اور میں تو اللہ تعالیٰ بڑی نیکی کے کام کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم نے لیکن اس بلی کے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی کہ خیر خواہی سے مراد اتنی بھی خیر خواہی ہے کہ آپ کسی جانور اور پرندے کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اگر آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ دین سے ہٹ گئے، اور جب دین سے ہٹ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کوئی اچھا مقام نہیں، آپ کا مقام برا ہی برا ہے. اور اسی طرح سے ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ نیک تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا نام لیتا تھا، مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ کے توحید کا اقرار کرتا تھا، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، بہت زیادہ نیک لوگوں میں بھی شمار نہیں ہوتا تھا، بس ایسے نارمل سا تھا کہ کبھی نماز پڑھ لیتا، چھوڑ لیتا. کیا ہوا کہ جب اس نے ایک دن وہ گیا تو وہ اس کے پاس نا کوئی ڈول وغیرہ کوئی برتن نہیں تھا پانی پینے کا نا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ کنویں میں تھوڑا سا اترا اور جو ہے وہ کنویں میں سے پانی جو ہے اس نے پیا. جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھوں کے ساتھ چند قطرے لگے ہوئے تھے نا، تو جب اس نے وہ ہاتھ، اس کے ہاتھوں میں سے چند قطرے زمین پہ گرے تو ایک کتا اس قدر شدید پیاسا تھا کہ وہ نا اس پانی کو چاٹنے لگے. تو اس شخص کو یہ احساس ہوا کہ اچھا یہ تو کتا پیاسا ہے، یہ تو کنویں میں بھی نہیں اتر سکتا، یہ تو خود کچھ کر نہیں سکتا، بے زبان جانور ہے. وہ دوبارہ سے پانی میں اترا، اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، اس موزے کے اندر اس میں پانی بھرا اور اس نے وہ کتے کو پلا دی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب وہ مرا نا تو اس کے بعد سیدھا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ دی. تو یہ کہا کہ مطلب میں تو کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، تو میں کوتاہی کر لیتا تھا کئی کاموں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اس بے زبان جانور کی جو تم نے پیاس بجھائی اور اس کے لیے تم نے اتنا تردد کیا، اتنی زحمت کی، اتنی تکلیف کی، اور اتنا جو تم نے احساس کیا اور اس کی خیر خواہی کے لیے سوچا اور اس کی خیر خواہی کا کام کیا، تو میں اسی چیز سے اتنا خوش ہو گیا کہ میں تمہیں جنت دے دی. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جو دو واقعات سنائے ہیں تو یقیناً آپ کو اب بات سمجھ آئی ہوگی کہ خیر خواہی سے کیا مراد ہے. خیر خواہی سے یہی مراد ہے کہ آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں، دوسروں کا برا نہ چاہیں، دوسروں کا اچھا چاہیں، جتنا دوسروں کے کام آ سکتے ہیں آئیں. دیکھیں نا کہ اس حدیث کے جواب میں جب صحابہ نے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فرائض آپ پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ وہ پورے کریں۔ اس کے بعد کیا؟ اللہ کے رسول کے لیے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی تابعداری کریں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر جو بھی ہے اور جس طرح سے بھی ہمیں سمجھایا اور بتایا گیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، ثواب کی نیت سے کریں اور سمجھنے کی نیت سے کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اور اللہ کی مخلوق کے لیے، یعنی کہ دوسری مخلوقات بھی ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ پرندے معصوم سے جو ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے اگر آپ پانی وغیرہ رکھ دیں گے تو وہ بھی آپ ان کی خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں، دانہ رکھ دیں گے تو خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کسی جانور کو آپ کی ضرورت ہے کہ کوئی بلی ہے چھوٹی سی کمزور سی وہ گھوم رہی ہے ادھر ادھر، یا کوئی کتا ہے اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں، تو آپ اگر تھوڑا بہت اپنا بچا ہوا کھانا دے دیں گے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے دیندار کہلائیں گے، کیونکہ جب نبی نے کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو خیر خواہ ہے وہی دراصل دیندار ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی نہیں چاہتا اور اللہ کے لیے جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتا تو وہ پھر اتنا بڑا دیندار بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اس سے اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے پیارے بچوں، اور آج کل کے معاشرے میں جو یہ والی حدیث ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا استعمال ہی بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے کل مسکرن حرام، یعنی کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر کس نشے کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر تو صرف شراب کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ شراب جو ہے جب وہ انسان پی لیتا ہے تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، لیکن نشے سے مراد دراصل وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں کھانے سے، پینے سے یا سونگھنے سے نشہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ نشہ جو ہے ظاہر ہے وہ ہوش و حواس میں نہیں رہنے دیتا، اور انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، وہ صحیح حرکتیں کر رہا ہے، یا وہ غلط کام کر رہا ہے یا وہ صحیح کام کر رہا ہے، یا اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں یا اس کی زبان سے برے الفاظ نکل رہے ہیں، اور اس کے سامنے جو اس کا رشتہ ہے وہ کون سا ہے، اس کا پڑوسی ہے، اس کا استاد ہے یا اس کی اولاد ہے یا اس کے ماں باپ ہیں یا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نشہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اس نشے کی بھی مطلب یہ جو ہے نا حدیث، اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے وہ شان نزول ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ نشہ حرام نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن کیا ہوا کہ نشہ کر لیا کسی صحابیوں نے کچھ نے، اور جب وہ نماز پڑھنے لگے تو ظاہر ہے نماز کی آیت جو غلط ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ آج کے بعد سے جو ہے وہ نشہ حرام ہے، یعنی کہ شراب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ والی حدیث آئی اور پھر جو ہے وہ شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور ظاہر ہے شراب ایک نشہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو ایسے لوگ ہوں گے نا جو نشہ کرتے ہوں گے دنیا میں، ان کو جب دوزخ میں ڈالے گا نا تو ان کو جو ہے وہ دوزخیوں کا خون اور پسینہ وغیرہ جو ہے نا وہ پینے کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بچوں، اب قرآن میں تو صرف ذکر ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اس حدیث میں کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ نشے والی چیزیں کیسے حرام ہے؟ اب یہ دیکھیں سگریٹ ہے، اب سگریٹ جو ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن پھر یہ سوچا گورنمنٹ نے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر دیکھیں اس پہ انہوں نے ایسی تصویریں بنا دی کہ پاؤں گلا ہوا ہے تو گال گلا ہوا ہے تو گلے اور دانت کا کینسر ہو گیا تو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، یہ ساری چیزیں کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو۔ اب یہ کس طرح سے حرام ہوا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ اس سگریٹ کے اندر جو ہے نا مختلف چیزوں کی ملاوٹ بھی ملا کر کے پیتے ہیں،
تو جب وہ اس طرح سے سگریٹ پیتے ہیں نا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو نشہ چڑھ جاتا ہے، وہ اپنے بالکل آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ دین کے رہتے ہیں نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی سگریٹ کے اندر کچھ ملا کر پیئیں، ویسے ہی سگریٹ پیئیں، تو کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے جسم میں زہر اتار رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دن ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے خودکشی تو اسلام میں حرام ہے نا، تو اسی لیے سگریٹ والے نشے کو بھی پھر حرام ہوا. اچھا، اب پھر وہ نسوار وغیرہ ہے، آپ کو پتا ہے اس کے اندر بہت سارا تماکر، بہت سارا جو ہے نا چونا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے، وہ آپ کے منہ کو کاٹ دیتا ہے اور آپ کے دانتوں کو، مسوڑوں کو گلا دیتا ہے نسوار وغیرہ جو ہوتا ہے. اور اگر وہ آپ کے معدے تک جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر آپ کی آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو کیا ہوا، وہ بھی آپ انڈائریکٹ جو ہے وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے. تو خودکشی تو حرام ہے، اسی لیے وہ والا نشہ بھی حرام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا ہمارے پیارے نبی نے اسی لیے اس سے منع کیا، کیونکہ آپ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ نشہ کر لیتا ہے نا، تو نماز کا وقت ہو گیا تو اسے تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہاں جائے گا نماز پڑھنے. اور اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اسے تو کوئی تمیز اور طور طریقے نہیں ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ کو دیکھیں کہ کوئی بھی آپ سے بڑا شخص بھی ہو اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں، آپ ادھر لڑک رہے ہو، آپ ادھر لڑک رہے ہو، تو اس انسان کو بھی کتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، یہ ادھر ادھر لڑک رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو مینرز نہیں ہے، اس کو کوئی آداب نہیں ہے کہ اسے میرے سامنے کیسے کھڑے نا. تو آپ یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا شخص کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہ کیسا لگ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بہت برا لگ رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو تمام ذاتوں سے افضل ذات ہے، تمام رشتوں سے افضل ہے، تو بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نشے کو حرام قرار دیا گیا. اور اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ کوئی بھی شخص نشہ کر لے گا تو وہ اس کے سامنے اگر اس کی ماں کھڑی ہوگی تو اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے ماں کھڑی ہے، تو اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرنے لگ جائے گا. اگر اس کی ماں کو اس کو بات کہے گی تو وہ اس کی بھی بات نہیں سن رہا ہوگا، اس سے بھی زیادہ بدتمیزی کرنے لگ جائے گا. تو اسی لیے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے نشے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہ تینوں احادیث جو میں نے سمجھائی ہیں، آپ نے ان کی تشریح نہیں لکھنی ہے پیارے بچوں. یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اتنا بڑی ایکسپلینیشن دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ تو چھوٹے بچے ہو نا، آپ کو کہہ دیں کہ زبان کو قابو میں رکھ تو بس آپ کو تو پھر آپ اتنا زیادہ قابو میں رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ کسی کو صحیح بات بھی پوچھ رہا ہوگا تو آپ خاموش رہیں گے کہ میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہوا ہے. نہیں پیارے بچوں، زبان کو قابو میں رکھنے سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا. اور خیر خواہی سے کیا مراد ہے، یعنی کہ دین کے اندر کس حد تک کسی کی بھلائی چاہنے کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی چاہنے کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں خیر خواہی جو ہے وہ اختیار کرنے کا کتنا زیادہ اجر ہے، وہ بھی آپ کو میں نے سمجھا دیا. اور یہ نشے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی نشہ کرتا ہے نا تو آپ اسے منع کریں اور آپ اس کو کہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نشہ کرتے ہیں یہ حرام ہے اور آپ کو بالکل بھی نشہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے آپ سگریٹ جو پینے والا ہے وہ اپنے لیے اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس کو گلے کا کینسر ہو جاتا ہے، اسے پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو بھی نہیں نشہ کرنا چاہیے. ایسے بالکل آپ نے صرف اوپر احادیث کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس طرح سے آپ نے احادیث کو اپنی کاپی پہ اتار لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی گھر کا کام نہیں ہے، یہی ہے. اور آپ کو جو میں نے احادیث سمجھائی ہیں آپ نے یہ احادیث دوسروں کو بھی سمجھانی ہے، اس کی تشریح وغیرہ نہیں لکھنی ہوتی نہ پیپر میں آنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. گھر کے کام میں صرف احادیث اور ان کا ترجمہ اپنے خوش خط لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.